अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं अलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होने वाली बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तानी सियासत पर, इसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सबसे पहले तो गफूर हैदरी साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, जो कि सुबह से जब खबरें आना शुरू हुई कि हुकूमत ने ऑफ़र कर दी है गफूर हैदरी साहब, जो कि बलोचिस्तान से फजल रहमान साहब की जमात के रुए रवां हैं और राइट हैंड है फजल रहमान साहब का, उनको पीटीआई ने ऑफर की है कि जी वो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन लड़े। अब ये ऑब्वियसली पहला रिएक्शन जो आपका आता है फौरी तौर पर ये बात सुनकर, वो यही आता है कि ये क्या मुनाफिकाना सियासत हुई कि आपको फजल रहमान साहब तो प्रिंसिपली उसूलन आपको उनसे 10,000 इख्तलाफात हैं, राइटली सो, बिल्कुल सही इख्तलाफात हैं आपको उनकी मुनाफिकाना सियासत से, लेकिन दूसरी तरफ उनके हर चीज़ में पार्टनर इन क्राइम, आप एक तरह से वो जो एक मुहावरा होता है जिसको आप मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं जिन अल्फाज को, वो गफूर हैदरी साहब आपको मीठे लग रहे हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की नशस्त के लिए, लेकिन जिस वक्त थोड़ा सा इस पर गौर किया गया और डिटेल्स मालूम की गई तो पता ये चला कि सादिक संजरानी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट की पोजीशन के लिए, उन्होंने अपने तई बात की गफूर हैदरी साहब से, क्योंकि जाहिर है संजरानी साहब भी बलोचिस्तान से हैं और गफूर हैदरी साहब भी बलोचिस्तान से, और उनका बड़ा पुराना एक ताल्लुक है। तो उन्होंने अपने उस ताल्लुक को एक्सरसाइज करते हुए परवेज़ खटक साहब से मुशावरत के बाद, और परवेज़ खटक साहब जोड़ तोड़ के बहुत माहिर है सियासत में, तो उन्होंने ये पत्ता फेंका कि गफूर हैदरी साहब को उन्होंने ऑफर की कि आप मेरे साथ डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ें, हम पेयर बन के, जिस तरह पेयर्स होते हैं ना, अपोजिशन की जानिब से भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब लड़ेंगे और उनके साथ डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट एक होगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है कि इसमें एक भी शख्स ज़्यादा पावरफुल हो तो वो दूसरे को भी जितवा देता है। अब क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इतनी सीट्स नहीं हैं, इतने सेनेटर्स नहीं हैं कि वो क्लियरली ये मार्का सर कर सकें। तो इसमें जाहिर है आपको कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल मैनूवरिंग चाहिए कि जिसकी वजह से आपको आपके हिस्से से जायद वोट्स पड़ जाएं, लेकिन कोई करप्ट प्रैक्टिस भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक था कि जिसकी वजह से आज अपोजिशन जमातों से भी जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी वजह से हमारी बड़ी यानी बहस छिड़ गई है, और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो गफूर हैदरी साहब के नाम पर मान नहीं रहते अपोजिशन के मुतफ़िका और मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पर कि उनको डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के तौर पर इलेक्शन लड़वाया जाए, जब पीटीआई ने उनको ऑफर कर दी तो अब खलबली मच गई और इससे थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेफिसिट भी पैदा हो गया अपोजिशन जमातों के अंदर फजल रहमान साहब के हवाले से मजीद। अब ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट पेज पर रही है हमेशा से, जब जब इन्होंने कौमी सलामती इदारों पर अटैक किया है नवाज शरीफ साहब ने और फजल रहमान साहब ने। और इसमें अभी कल की भी जो इनकी 5-6 घंटे की जो मीटिंग थी उसमें भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का एक ही बयानिया था कि भाई आप पिंडी की तरफ लेकर चलें इस लॉन्ग मार्च को, जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है ये पिंडी की तरफ जाना चाहिए। जबकि जरदारी साहब ने अपने उसी मौकफ को मेंटेन किया कि मियाँ साहब आप लंदन से पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आएँ, आप हमारे साथ मिलकर इसको लीड करें तो हम सब पिंडी की तरफ रुख कर लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खुद लंदन बैठे रहें और हम पिंडी की तरफ इसको लेकर चले जाएं। और वैसे जितना मैं जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को समझती हूँ, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाएं तो भी जरदारी साहब कभी भी पिंडी का रुख नहीं करेंगे। वो बड़ा देख सुन के अपने पत्ते खेलते हैं। बहरहाल जी, इस पर फिर बिलावल ने भी थोड़ी सी ज़रा चमक चमक कर बातें की कि देखा आप लोग कहते थे कि स्ट्रीट एजुटेशन करें तो हम जीतेंगे, हम आपको कहते थे ना कि कौमी सलामती इदारों पर हमले ना करें, स्ट्रीट एजुटेशन का फ़ायदा नहीं है। देखा आपने कितने छोटे छोटे कुछ जलसियाँ कर करके आपने अपना रहा सहा रोब भी ख़त्म कर दिया, और उसकी वजह से इवेंचुअली ये तो हम बाय इलेक्शन लड़े हैं, ज़िमनी इंतखाबात लड़े हैं और जीते हैं। भले वो सीट्स हैं जो ऑलरेडी हमारी ही थी, लेकिन बहरहाल सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए वो सीट्स दोबारा से जीत जाना, भले हमारा वोट बैंक वहाँ पर शुरू से ही ज़्यादा था, फिर भी पीटीआई तो इसमें कहती है ना कि हमारा वोट का मार्जिन जो है, वो जो डिस्क्रिपेंसी है वो कम हुई है। वो तो इस बात पर खुश होते हैं कि पहले ज़्यादा फ़र्क से ये लोग 2018 में जीते थे, इस बार फ़र्क बहुत कम रह गया है। लेकिन बिलावल ने ये सुनाई अपोजिशन जमातों को, बिलखुसूस नून लीग और फजल रहमान साहब को, कि आप तो कहते थे कि कौमी सलामती इदारों पर चढ़ाई कर दें तो हमारा काम निकल आएगा। देखा
زرداری جو کہتا تھا کہ آپ ضمنی انتخابات لڑیں اور ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس سے آپ جیتیں گے، اور دیکھیں ہماری اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی اخلاقی طور پر پھنس گئی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اخلاقی طور پر پھنس گیا ہے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا where there's will there's way، جہاں پر آپ کا you have a will you have a way، آپ کی جب نیت ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک راستہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن ایڈمنٹ تھا، وہ تھا ہی اتنا اس چیز پر آلریڈی کنونسڈ تھا کہ ہم نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، اور دیکھتے سنتے جانتے بوجھتے بھی علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج فاروق حبیب اور کمل شوذب آج لے کر گئے یہ ساری چیزیں جو آج شیئرنگ کے لیے بلایا گیا، پہلے 11 کو تھی اب 9 مارچ کو ہو گئی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ یہ لوگ گئے اور اس قدر ریڈیکولس بات کی الیکشن کمیشن نے، میں تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ علی حیدر گیلانی کی دکھا رہے ہیں کہ اس کا یوسف رضا گیلانی سے کیا تعلق ہے، اور اس میں یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پیسوں کا لین دین ہوا ہے؟ او بھائی اللہ کے بندے، جس وقت اس ویڈیو کے لیک ہوتے ساتھ علی حیدر گیلانی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو میری ہی ہے اور میں کینڈیڈیٹ کا بیٹا ہوں، امیدوار کا بیٹا ہوں، اور میں پہلے بھی ووٹ مانگنے کے لیے گیا، میرا حق تھا اور آئندہ بھی جاؤں گا۔ اب وہ تو فیس سیونگ کے لیے اس نے فوری طور پر ڈیمیج کنٹرول کے لیے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن آپ اس کے اندر کنفیشنز تو دیکھیں، آپ اس کے ڈاٹس تو کنیکٹ کریں۔ بھئی وہ کوئی مفت کی ریوڑیاں تو نہیں بانٹ رہا تھا نا، وہ تو اپنے والد کے لیے ووٹ کا لین دین کر رہا تھا نا۔ اور پھر ناصر شاہ کے ساتھ جو اس کی باقاعدہ کال بھی لیک ہو گئی، جس کو آدھے پیپلز پارٹی والے یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ تو ترقیاتی بجٹ کی بات کی جا رہی تھی، جبکہ آدھے یہ کہتے تھے کہ ناصر شاہ تو ہے ہی نہیں، ناصر شاہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ اس وقت نظام ایک طرف ہے اور عمران خان ایک طرف ہے، اور عمران خان کی ٹیم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پرانے نظام کے بینیفیشریز بھی ہیں اور پرانے نظام کے ساتھ چلنے اور آگے لوگوں کو چلانے کے عادی ہیں۔ وہ یہ تبدیلی کے نعرے ضرور مارتے تھے but they did not mean those slogans، ان کا اس سے they didn't mean them right۔ so اس وقت عمران خان بہت ہی ایک ٹف سچویشن میں ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس وقت فوری طور پر اسمبلیز تحلیل کر کے دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے نظام کی طرف جانا چاہیے، صدارتی نظام کی طرف، کہ جب تک آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں میں سے آپ جب تک غلاظت نکالیں گے نہیں، پانی جتنا مرضی نکالتے رہیں کنواں پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ سملرلی یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جب تک آپ اس نظام کو صاف شفاف نہیں کریں گے، اس نظام کی غلاظت اور یہ جو بہت ہی نیسٹی ایلیمنٹس ہیں، جب تک آپ ان کو فلٹر آؤٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ لاکھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں وہ بہت مشکل ہے۔ یہ ہر بار اس قسم کی پروسیجرل گلچز کا بہانہ بنا کر بچتے جائیں گے۔ they'll keep getting away with all of this nonsense، اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس موقف میں بہت حد تک وزن ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، تو اب آپ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب آپ کو نظام کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پولیٹیکل ماسٹر سٹروکس کھیلیں اور ان 2.5 سالوں میں جو باقی ماندہ ہیں اتنا اچھا پرفارم کریں کہ اگلے 5 سال بھی آپ کو مل سکیں۔ بہرحال فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو کون سے نظریے میں زیادہ وزن لگتا ہے، آپ شیئر ضرور کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ لیکن بہرحال آج عمران خان کے اس ماسٹر سٹروک نے بڑی زبردست گیم چینج کر دی ہے ان ٹرمز آف کریٹنگ اے رفٹ ود ان پی ڈی ایم کوارٹرز، کیونکہ پہلے ہی وہ ڈاماڈول تھے، پیپلز پارٹی تو بالکل سائڈ پر تھی، نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان سیم پیج پر تھے، لیکن فضل الرحمان صاحب کے ساتھی کو آج یہ آفر کر کے، کہ ظاہر ہے بلوچستان میں ٹھیک ٹھاک ووٹ ہے، تو بلوچستان کا ووٹ اگر ادھر پڑ جاتا ہے اور سنجرانی کو بھی پڑ جاتا غفور حیدری کی وجہ سے، تو وہ ان کی گیم بڑی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ اب آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بھی مجھے پی ٹی آئی کوارٹر سے ہی پتہ چلا ہے کہ ولید اقبال صاحب کا نام بھی زیر غور ہے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے اعتبار سے، لیکن ولید اقبال چونکہ بہت پڑھے لکھے شخص ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، لمز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں اور بڑا ہی پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن قانونی ماہر ہونے کے باوجود بھی پولیٹیکل ماہر نہیں ہیں، ان کو وہ والی پولیٹیکل مینوورنگ نہیں آتی۔ سو دیکھتے ہیں
پی ٹی آئی صرف اس صورت میں صادق سنجرانی صاحب یہ سیٹ جیت سکتے ہیں چیئرمین سینٹ کی اگر وہ اپوزیشن سے کچھ ووٹرز کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ میرے لیے ووٹ کریں. اب بھلے وہ اپنی اتحادی جماعتوں میں سے جس کو بھی لے کر آتے ہیں, پی ٹی آئی کو بڑا دیکھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جس کو بھی یہ منتخب کریں گے وہ شخص, ان کا وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہی صادق سنجرانی کو بھی جتوائے گا یا ہروائے گا. کیونکہ اگر صادق سنجرانی اپنے ووٹس کی اس پر رہے تو پھر تو نہیں جیت سکیں گے, لیکن اگر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کوئی ایسا آ جائے کہ جو ان کو ہیلپ کر دے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی. یا پھر اگر ولید اقبال یا ایسے کسی شخص کو لاتے ہیں کہ جس کی اپوزیشن میں بہت زیادہ ان روڈز نہیں بھی ہیں, اگر صادق سنجرانی اپنے طور پر اپوزیشن سے کچھ سینیٹرز توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی گیم کافی ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک مثال میں نے آج ٹویٹر پر دی تھی کہ ایک کالا کوا جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوا سفید ہے, کہ کالا کوا دیکھنے کے باوجود بھی اس کو سفید کوا کہتے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن نے بھی ایگزیکٹلی وہی حرکت کی ہے کہ جیسے ایک کالا کوا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ کالا ہے, باوجود اس کے کہ یہ کالا کوا مان چکا ہے, کنفیس کر چکا ہے, اعتراف کر چکا ہے کہ میں کالا کوا ہوں, لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کالا کوا ہے. اور پھر کسی نے بڑی اچھی بات وہاں پر لکھی کہ پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ کوا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل اس قسم کی نان سینسیکل اپروچ ہے ان کی. ڈسکا میں نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہار کر بھی صرف 23 پولنگ سٹیشنز میں ری پول مانگتی ہیں, اور ماشاءاللہ الیکشن کمیشن پورے کے پورے حلقے این اے 75 میں ری پول آرڈر کر دیتا ہے کہ جی دوبارہ سے پورے حلقے میں الیکشن ہوگا, جبکہ درخواست گزار نے صرف چھوٹی سی چیز مانگی اور آپ نے پورا حلقہ دوبارہ سے دے دیا. اور وہ کس بنیاد پر کہ ویڈیو آ گئی تھی سامنے, کو ویڈیو سکینڈل آیا تھا, جبکہ یہاں پر آپ کو امیدوار کا بیٹا خود مان رہے پریس کانفرنس کر کے بھی کہ ہاں میری ہی ویڈیو ہے, میں ہی یہ جوڑ توڑ لگا ہوا تھا کرنے. اور ایک کرمنل پریکٹس ہے کسی کو اپنا ووٹ ویسٹ کرنے کی ٹریننگ دینا. اٹس اے کرمنل کنفیشن جو کر چکا ہے. مریم نے اپنی تقریر میں جو کہا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے, اسی طرح بولی تھی. اٹس اے کرمنل کنفیشن, اٹس اے کرمنل کنفیشن کہ آپ کسی کو لالچ دے کر ان کو لیورن کریں. اور محمد زبیر صاحب اس سنڈے کو میرے پروگرام میں آئے تھے 7 مارچ کو, پرسوں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ زبیر صاحب یہ جو نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے. تو زبیر صاحب نے کمال کنوینئنس کے ساتھ ایک ان کی پوری جماعت نے, اور انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا اس پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا, کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, وہ تو ویسے ہی ایک بات کی تھی کہ لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا. سو اس کا یہی مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ یا تو مریم نے ایگزیجریٹ کیا, ایک وہ بس جسے ہوتے نا کہ لمبی چھوڑ دی, یا پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا ڈسکوالیفیکیشن کیس جو آج سنوائی ہونی تھی یہ آج سے شروع ہوا ہے, اور اس پہ یعنی الیکشن کمیشن نے کمال نان کوآپریشن کا مظاہرہ کیا ہے. تو یا تو وہ ان کی نااہلی سے ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری یہ جو بڑی لمبی چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ واپس گھر بیٹھ جائے. سو بہرحال جو بھی کیس, مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بات ہوئی ہوگی, لیکن لین دین کی بنیاد پر, یہ اس بات پر نہیں کہ کوئی کہے کہ جی مجھے نون لیگ بہت پاپولر جماعت ہوگی تو مجھے اس کی ٹکٹ چاہیے. ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں لین دین, یہ ہوتا ہے کہ وعدہ کر لیا ٹکٹ کا کہ تم آج ایسے کرو تو یہ ٹکٹ تمہارا پکا. بہرحال جی نون لیگ اپنی اس بات سے پھر چکی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. اور آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی آئے, نظام کی بہتری ہو, تاکہ ہمارا ملک بہتری کے راستے پر گامزن ہو سکے انشاءاللہ تعالی. چہرے معنی نہیں رکھتے, انڈیویجولز معنی نہیں رکھتے, لوگ معنی نہیں رکھتے, نظریہ معنی رکھتا ہے. اور اس نظریے کے ساتھ آپ کتنا خلوص اور ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت اپنا کام کرتے ہیں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کتنا کام کرتے ہیں, وہ معنی رکھتے ہیں.